تو سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل یہ میں آپ کو آج بتلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اسی طریقے سے شان نزول بھی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ترجمہ جو ہے نا پھر کل انشاءاللہ کر لیں گے آیت پڑھ کر۔ تو سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل یہ ہیں کہ مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، سن رہی نا صاحب غور سے توجہ سے، کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہ مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق بھی منقول ہے۔ اور مسند احمد میں بروایت حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، یعنی بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی معصوم رہے گا۔ روح المعانی میں دہلوی سے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ شان نزول امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ 3 سوال کرو ہیں جی، اور یہ نہ کر سکے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ پھر رسول نہیں ہیں، یہ بات بنانے والے رسول نہیں ہیں، اگر انہیں 3 سوالوں کی جواب دے دیا تو ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو جواب نہیں دینا چاہیے وہ دے دیا، ٹھیک ہے نا، صحیح دے دیا، اور یہ نہ کر سکتے سمجھ لیں کہ یہ بات بنانے والے ہیں رسول نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے، یہ واقعہ۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کو پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ لوگ لوٹ گئے، واپس چلے گئے، لوٹ گئے، یہ لوگ لوٹ گئے، واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا۔ مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ 15 دن اسی حال پر گزر گئے کہ نہ جبرائیل علیہ السلام آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ تو قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور نبی علیہ السلام کو اس سے سخت رنج اور غم پہنچا۔ تو 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اچھا یہاں پر جو ہے تو 15 دن لکھے ہوئے، جیسے کل پرسوں ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف روایات ہیں جی، بعد میں 40 دنوں کا بھی ذکر ہے، بعد میں 15 کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو 15 دن کے بعد جب جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کی کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو اس واقعے میں چونکہ ایسا نہ ہوا، اس پر تنبیہ کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہوئی۔ اس صورت میں اس معاملے کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذوالقرنین کے واقعے کا بھی مفصل بیان آ گیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی۔ روح کے سوال کا جواب ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں 10ویں رکوع میں پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضی حکمت تھا۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا، اسی سبب سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد رکھا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ جو آیات تھیں، یہ جو سورہ کہف ہے، اس کی فضیلت، اس کی خصوصیات اور اس کا شان نزول ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آگے جو ہے نا جی انشاءاللہ پھر ہم کل اس کا کیا کہتے ہیں، اس کو صرف قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے کچھ تھوڑی تھوڑی تشریح کرتے جائیں گے، لیکن اصل جو چیز ہے نا جی تو وہ ساتھ میں نے آپ کو بتلا دی، ٹھیک ہے۔ یہ اس سورت کی جو تشریح ہے وہ کافی لمبی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ زیادہ لمبا کا سبق جو ہے وہ نہ ہو جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو خیر بہرحال چلے جی، ٹھیک ہے جی، جی چلو جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب اس کو جی تو کل انشاءاللہ پھر سورہ کہف سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ کہف کی شروع سے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔